امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، بڑی کمال کی بات ہے، یہ شب برات کی ایکسکلوسیوٹی آپ ذرا سنیے گا۔ فرماتے ہیں شب برات کی 5 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ مثلا آئندہ سال کسے کتنی روزی دی جائے گی، کون آئندہ سال حج کرے گا، کون دنیا سے چلا جائے گا، کون زندہ رہے گا، سب کچھ بتا کر فرشتوں کو ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں۔ تو کتنی سینسٹیو رات ہو گئی کہ فیصلوں کی رات ہے۔ اس رات ہمیں اللہ کی بارگاہ میں گر گڑانا ہے، رزق میں برکت مانگنی ہے، لمبی نیکیوں والی زندگی مانگنی ہے، حج اور عمرے اور مدینے کی سعادت مانگنی ہے۔ تو یہ رات اس طرح کے فیصلوں کی رات ہے۔ پھر دوسری بات فرمائی، اس رات میں عبادت کے خصوصی فضائل ہیں۔ مثلا اللہ پاک کے آخری نبی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ شب برات میں 100 رکعت نفل پڑھے، اللہ پاک اس کے پاس 100 فرشتے بھیجتا ہے۔ ان میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے جہنم سے آزادی کی خوشخبری دیتے ہیں، اور 30 فرشتے اسے دنیاوی آفتوں سے بچاتے ہیں، اور 10 فرشتے اس کی شیطان سے حفاظت کرتے ہیں۔ ہے تھوڑا مشکل، لیکن اگر 100 رکعتیں پڑھ لی جائیں، سبحان اللہ، اور اتنا بڑا انعام مل رہا ہے، تو کیوں نہیں یہ رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں گزاریں۔ تیسری خصوصیت امام راضی فرماتے ہیں، اس رات کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ نزول الرحمہ، یعنی اللہ پاک کی رحمت چھما چھم برستی ہے۔ امام فخر الدین رازی جو بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، تفسیر کبیر بڑی کتابوں میں سے کتاب آتی، چوتھی خصوصیت بیان کرتے ہیں، اس رات امت مسلمہ کی بخشش کر کے انہیں جہنم سے آزادی عطا کی جاتی ہے۔ اور 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ شب برات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب شفاعت مکمل ہوا۔ روایت کے مطابق نبی پاک نے شعبان کی 13ویں رات اللہ کریم کی بارگاہ میں سوال کیا، تو آپ کی 1/3 امت، 1/3 امت آپ کے سپرد کر دی گئی۔ نبی پاک نے 14ویں رات شعبان کی دعا کی، تو 2/3 یعنی 2/3 67% امت آپ کے حوالے کر دی گئی، گویا شفاعت کا مجدہ سنایا گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے 15ویں رات دعا کی، تو اللہ نے ساری امت آپ کے سپرد کر دی۔ منصب شفاعت کمپلیٹ ہوا ہے شب برات۔ شاعر لکھتے ہیں نا، آئی شب برات یہ ہے برکتوں کی رات، آئی شب برات یہ ہے برکتوں کی رات، لطف و کرم کی رات ہے یہ رحمتوں کی رات۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ کیا خوبصورت انعام ہے، کیا پیارا اعلان ہے کہ نبی پاک فرماتے، جس کا مضمون ہے کہ بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا، موسٹ کلوزسٹ آن دا ڈے آف ججمنٹ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ وہ کون ہوگا؟ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ یعنی درود پاک آپ جتنا پڑھتے ہیں، نبی پاک سے قیامت کے دن گویا اتنا قریب ہو جاتے ہیں۔ تو قیامت کا دن تو مشکلوں کا، پریشانیوں کا، ڈیفیکلٹی کا ڈے ہوگا، لیکن جو اس دن کونین کے والی، شافع روز محشر، انٹرسیسر آف دا ڈے آف ججمنٹ کے قریب ہو جائے گا، کلوز ہو جائے گا، تو اس کے لیے تو کام آسان ہو جائیں گے نا۔ تو میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو مچ بلیسڈ منتھ، بہت ہی زیادہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان ہے۔ Allah's noble Rasul sallallahu alaihi wasallam stated as regards to the holy month of Sha'ban, Sha'ban is my month and Ramadan is the month of Allah Azza wa Jal۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے
اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو اس سے زیادہ ایک عاشق رسول کے لیے اس مہینے کی اور کیا سگنیفیکنس ہوگی اور کیا اس کی خوبصورتی بیان کی جائے کہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے. عاشق رسول کے لیے تو یہی کافی ہے اس مہینے سے محبت کرنے کے لیے کہ جس نبی سے محبت ہے، جو پیارے آقا ہمارے بیلوڈ ہیں، ان کا پیارا مہینہ، ان کا مہینہ جو ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کے ان 5 حروف کے بارے میں کیا خوب فرماتے کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی کے ہیں، عین فار علو، عین کے معنی بلندی کے ہیں، and با for بر یعنی kindness and benevolence، یعنی با سے مراد بھلائی ہے، بر ہے، نیکی ہے. الف فار الفت افیکشن، الف سے مراد محبت ہے. and نور فار نون، فار نور لائٹ، یعنی نون سے مراد نور ہے. غوث پاک فرماتے ہیں so these are the virtues with which Allah Azza wa Jal bestows his servants in this blessed month. یہ وہ 5 برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ شعبان کے مہینے میں اپنے بندوں پر عطا فرماتا ہے. یعنی یہ وہ مہینہ ہے جو شرف ملنے کا، علو یعنی بلندی ملنے کا، بر یعنی بھلائی ملنے کا، الف یعنی الفت ملنے کا، اور نون یعنی نور ملنے کا دن ہے. اب یہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں. رب کریم کی رحمتوں سے یہ 5 چیزیں حاصل کر لیتے ہیں. انفارچونیٹلی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شعبان آ بھی جائے تو ان کی لائف میں کوئی چینج ہی نہیں آتا، وہ اپنی لائف میں کوئی ایکسپیرینس نیکی کی طرف اپنا بڑھاتے ہی نہیں ہیں. غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ آج ہماری زندگی میں کیا چینج آیا. سرکار علیہ السلام کے جو ڈیوٹیز تھے، جو صحابہ کرام تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ جب رجب کا مہینہ آتا وہ عبادتوں کی طرف رجوع لاتے اور ساتھ ساتھ کیا کرتے، اپنے معاملات کو سمیٹنا شروع کرتے. شعبان کا مہینہ آتا تو کاروباری لوگ اپنا لینا دینا کر لیتے، حکمران کیا کرتے، اپنا جناب سارا معاملہ جو ہے وہ عدالت کو سیٹل ڈاؤن کر لیتے، اور اس کے بعد رمضان آتے ہی وضو کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے. ایکچولی the month of Shaban is the preparation of Ramadan. لیکن بہت سارے لوگوں کو تو کچھ اس کا احساس ہی نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے. آقا فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان آڑ بن جاتا ہے. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ دو، صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا مداوا کرو، بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے اور یہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے. یہ میں سوال کرتا ہوں شخص سے جو کہتا ہے میں نے 1000 دیے 10,000 نہیں ہوئے. آپ نے 1000 دیے اور باہر جا کر آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا. صدقہ برائی کو روکتا ہے نا، بلا کو روکتا ہے. آپ کو 10,000 اچھے تھے، یا آپ کی ٹانگ ٹوٹنے والی تھی وہ بچ گئی، آپ کو خطرناک بیماری لگنے والی تھی. حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ صدقہ رب تعالیٰ کے غضب کو بچاتا ہے، بری موت کو دفع کرتا ہے. اور سنو میرے آقا فرماتے ہیں صبح سویرے صدقہ کرو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی. انٹرسپٹ کر دیتا ہے، روک لیتا ہے، بیچ میں آ جاتا ہے صدقہ بلا کے درمیان. کیا معلوم میں نے آج اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور باہر ایک بلا، ایک مصیبت، دکان میں ہی آگ لگنے والی تھی، گھر میں ہی آگ لگنے والی تھی، اللہ کے کرم سے صدقے سے وہ بلا ٹل گئی. یہ کتنا بڑا انعام ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین ہمیشہ یاد رکھیں بلاؤں سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے مال میں برکت چاہتے ہیں، بری موت سے بچنا چاہتے ہیں، عمر میں اضافہ چاہتے ہیں، آپ صدقہ دینے کے عادی بن جائیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے عادی بنیے. سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا، بڑا ظالم بادشاہ، اور ایسا عجیب و غریب کنجوس کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میرے ملک میں اگر کسی نے مسکین یا فقیر کو صدقہ کیا تو اس کے کوئی غریب کی مدد نہ کرے، اگر ایسا کوئی کرے گا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا. یعنی خود غریب کی مدد بھی نہیں کرنی اور پورے ملک میں بھی کوئی غریب کی مدد نہ کرے. بڑا عجیب و غریب اعلان تھا. اچھا جناب، اب ایک خاتون تھی، لوگ تو خوف سے ڈر گئے تھے، کوئی صدقہ نہیں دے رہا تھا، کوئی خیرات نہیں دے رہا تھا. ایک دن فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا مجھے اللہ کے راہ میں کچھ دو، میں بہت بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں. وہ عورت نے بھی بادشاہ کا اعلان سنا ہوا تھا، وہ بھی ڈری ہوئی تھی، اس نے بھی صدقہ دینے سے اس نے سوچا کہ صدقہ دوں گی تو میرے بھی ہاتھ کٹ جائیں گے. لیکن فقیر نے کہا مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کچھ تو کھانے کو دے دو. وہ التجا کرتا رہا، آخر اس عورت کے دل میں رحم آ گیا. اس عورت نے اس فقیر کو صدقہ دے دیا، کھانے کو دے دیا. اب 2 روٹیاں دی اسے کھانے کو.
فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. بادشاہ کو پتا چل گیا کہ ملک میں ایک ایسی عورت ہے جس نے کسی فقیر کو صدقہ دیا. اس نے اپنے بندے بھیجے اور اس خدا ترس رحم دل عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے. اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے. اب نیچے اسلامی بھائیوں، کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اپنی مملکت کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کرنی ہے. اس کی ماں نے جب معلومات کروائی تو پتا چلا پورے ملک میں ایک لڑکی سب سے زیادہ حسین ہے، مگر اس میں ایک خامی یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں. اس نے بادشاہ سے کہا. بادشاہ نے لڑکی کو دیکھا، اسے پسند آئی، اس سے شادی کر لی اور وہ عورت اب ملکہ بن گئی. جس نے 2 روٹیاں صدقہ کی، ہاتھ کٹ گئے، اب وہ بادشاہ کی زوجہ بن گئی. بڑی زندگی آرام سے گزرنے لگی، مگر ایک اور امتحان اس کی زندگی میں باقی تھا. پھر کیا ہوا کہ ایک مرتبہ، کیونکہ اور بھی اس کی بیویاں تھیں بادشاہ کی، نئی نویلی دلہن کے ساتھ بادشاہ بہت وقت گزارتا، بڑی نوازشات کرتا. دوسری جو بیویاں تھیں وہ حسد کرتی تھی. ایک مرتبہ بادشاہ طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر گیا تو بادشاہ کی بیویوں کو اچھا موقع ملا. انہوں نے بادشاہ کو خط میں لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری جو بیوی ہے، نئی دلہن جو ہے، وہ برے کام کرتی ہے، اس کا کردار اچھا نہیں. بادشاہ نے بغیر کسی تحقیق کے حکم دے دیا کہ میری بیوی کو اٹھایا جائے اور جنگل میں پھینک دیا جائے. محل سے نکال کر جنگل میں پھینک دو. اب وہ عورت جنگل میں پہنچ گئی. بیابان جنگل تھا. اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا بادشاہ سے. اب اتنی دیر میں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، وہ عورت اس جنگل میں نہر میں پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کے ہاتھ سے وہ بچہ بھی پانی میں گر گیا. زور زور سے رونے لگی. بچہ بھی پانی میں ہے، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں. پکارے تو کسے پکارے؟ اچانک 2 خوبصورت نوجوان آئے. انہوں نے کہا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرا بچہ پانی میں چلا گیا ہے. اس نے فوراً اس نوجوان نے آگے جا کر اس بچے کو پانی سے نکالا. کہا اور آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیے، کوئی اور آپ کی خواہش ہو تو بتائیے، کچھ اور آپ دعا کرنا چاہیں. تو اس عورت نے کہا کہ میرے ہاتھ مجھے واپس مل جائیں. ان نوجوانوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ بھی اسے واپس کر دیے. اب ان نوجوانوں نے اس عورت کو کہا کہ آپ جانتی ہیں ہم کون ہیں، ہم دونوں کون ہیں؟ عورت نے کہا میں تو نہیں جانتی، البتہ یہ معلوم ہے آپ کی برکت سے میرا بچہ بھی مل گیا، میرے ہاتھ بھی واپس آ گئے. وہ 2 نوجوان کہتے ہیں ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے غریب سائل کو دی تھی. صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کب کہاں کام آتا ہے. اس عورت کو 2 روٹیوں کے بدلے 20 روٹیاں نہیں ملی. حضرت رابعہ بصریہ کو 20 روٹیاں ملی تھی. ہو سکتا ہے کوئی کیلکولیشن کرنے والا کہے یار میں 1000 روپے دوں گا 1 لاکھ روپے مل جائیں گے. نہیں ملے، مگر اس کو ہاتھ واپس مل گئے، بچہ واپس مل گیا. کیا معلوم مجھ پر اور آپ پر کوئی بلا آنے والی ہو، کوئی مصیبت آنے والی ہو، کوئی بیماری آنے والی ہو، اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، کسی غریب کی مدد کریں اور اس کے دل سے دعا نکلے اور اللہ کریم ہم سے وہ مصیبت کو ٹال دے. تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات جب صدقہ اور خیرات کی بات آتی ہے تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے میں تو خود غریب ہوں، میں تو خود پریشان ہوں، میں تو خود نوکری کرتا ہوں، میں تو خود کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، ارے میں صدقہ اور خیرات کیسے دوں؟ یہ غلطی ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے. رب کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. کوئی لاکھوں صدقہ کرے اخلاص نہیں، اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں. کوئی 1 روپیہ صدقہ کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرے، کیا معلوم وہی روپیہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو نیت بارگاہ الہی میں دیکھی جاتی ہے. یہ گویا اللہ سے کاروبار ہے. اس کو خرچ کرتے وقت دل میں ملال نہ لانا. اللہ نے تھوڑے دیے ہیں، تھوڑے خرچ کرتے رہو. جب وہ زیادہ عطا فرمائے زیادہ خرچ کرتے رہو. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو. وہ رب کریم تمہارا ملٹی پلائی کر کر بہت زیادہ بڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا. دنیا میں ہم کسی کو کوئی پیسے دیں کہ بھئی یہ میرے 50,000 روپے ذرا رکھ لو، اور تھوڑے دنوں بعد میں اس کو کہوں یار وہ جو میرے 50,000 تھے اس میں سے 5,000 دے دو، یہ صاحب مجھے 5,000 واپس دے دیں. انہوں نے مجھ پر کوئی مہربانی کی نہیں نا، پیسے میں نے دیے، میرے ہی پیسے تھے، اور 50 میں سے میں نے 5 ہی مانگے ہیں. اچھا میں اس 5,000 پہ اس کو شاباش بھی دوں، تحفہ بھی دوں، خوش بھی ہو جاؤں، تو لوگ کہیں گے کمال ہے یار، اپنے پیسے تھوڑے سے لے کر پھر کس بات کی خوشی ہے، پھر کس بات کا انعام ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی کمال نہیں ہے اس بندے کا جس کے پاس ہم پیسے رکھوا کے ہمارے ہی پیسے اس پہ سے بھی تھوڑے لے لیں. میرے رب کی شان دیکھیں کہ مال کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اچھا اللہ اپنے مال میں سے فرماتے میری راہ میں خرچ کر لو. اچھا ہم خرچ کر بھی لے تو کمال کیا کیا، دیا اسی نے تھا. بلکہ مزے کی بات بتائی کہ صرف مال نہیں دیتا، مال تو بہت سو کو دیا ہے، پھر اللہ خرچ کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے. دنیا میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت دیا ہے، توفیق نہیں دی ہے، اربوں پتی ہیں، زکات نہیں نکلتی ہے.
نفلی صدقات کی بات تو بعد میں آئے گی نا، جو فرض ہے، جو ضروری ہے دینا، وہ نہیں نکلتا کیونکہ توفیق نہیں ہے، دل نہیں چلتا۔ سبحان اللہ، مال بھی رب دے، توفیق بھی رب دے، اور بندہ کچھ خرچ کر لے تو انعام بھی ربی عطا فرماتا ہے، جنت کی نعمتیں بھی رب عطا فرماتا ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو رب نے فرمایا قرآن میں ہی، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے، قرض حسنا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ یار رب کو قرض کون دے سکتا ہے؟ جب مال ہی رب نے دیا ہے تو اللہ کا مال ہے، اللہ فرماتا ہے کوئی جو میری راہ میں خرچ کرے، اللہ فرماتا ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی اس پر، یہ لفظ قرض کیوں لایا گیا؟ تو اس کے پیچھے علماء نے جو ریزن بیان کیا کہ دنیا میں جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں نا تو واپسی کی امید نہیں ہوتی اور رکھنی بھی نہیں چاہیے۔ تحفے کا مطلب تو آپ نے دے دیا نا، گفٹ ہے۔ کچھ لوگ تو تحفہ دے کر بھی امید رکھ رہے ہوتے ہیں، آج میں نے دیا ہے دیکھو کل کیا دے گا۔ تحفہ بھی غرض کے ساتھ، تحفہ بھی کنڈیشن کے ساتھ، تحفہ کنڈیشن کے ساتھ نہیں ہوتا۔ گفٹ دیا تو دیا، اچھے دل سے دیا کرو۔ تو لیکن جب آپ قرض دیتے ہیں نا تو آپ کو پتا ہوتا ہے یہ واپس آنا، جبھی تو قرض ہے۔ آپ تو کنڈیشن بھی لگاتے ہیں، چیک بھی کرتے ہیں، کس کو دے رہا ہوں، واپس دے گا نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو رب نے قرآن میں فرمایا نا، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے اور اللہ اس کو پھر بڑھا کے لوٹائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا اللہ کی راہ میں یقین رکھے کہ جو میں دے رہا ہوں یہ مجھے ضرور واپس ملے گا، اور جتنا دیا اتنا نہیں ملے گا، اللہ اپنے کرم سے اس کو بڑھا کر واپس لوٹائے گا۔ Please try to understand that we are in the mid of Shaban right now. Half of Shaban already gone. But آدھا شعبان تو پہلے ہی چلا گیا ہے، اب آدھا ہی تو رہ گیا ہے جس میں برکتیں لوٹنی ہیں اور جس میں اللہ کریم کی رحمتیں ہم سب نے حاصل کرنی ہیں۔ مزید سنتے ہیں انشاءاللہ کہ شعبان المعظم کی کیا خوبصورت فضائل ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں ایٹیٹیوڈ کیا تھا، پیارے آقا کا اس میں انداز کیا تھا۔ نبی پاک کا سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں شعبان کا ہے۔ میرے آقا اس میں روزے رکھتے 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 اس کو رمضان سے ملا دیتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اتنے روزے رکھتے، اچھا یہ کیوں رکھتے تھے؟ واٹ از the reason behind this؟ ذرا یہ بھی سن لیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہماری تعلیم کے لیے کیا شاندار جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, I asked یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, I see that you observe fast more extensively in the month of Shaban than any other month۔ حضور میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ باقی تمام مہینوں سے زیادہ شعبان میں روزوں کی کثرت فرماتے ہیں۔ یقیناً اس میں رمضان کے روزے تو الگ ہیں، باقی مہینوں کی بات ہو رہی ہے۔ The Holy Prophet صلی اللہ تعالی علیہ وسلم replied, it is a month between Rajab and Ramadan۔ یہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ People are neglectful to it۔ لوگ اس سے غفلت میں ہیں۔ In this month the deeds of people are ascended towards Allah Azza wa Jal۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ And I love that my deeds to ascended in a stage when I am observing fast۔ میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں اس وقت میں روزے سے۔ اب ذرا سوچیے پیچھے اسلامی بھائیوں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جن کے صدقے میری اور آپ کی مغفرت ہونی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا، آقا کے صدقے تو ایمان ملا ہے۔ مگر یہ ہماری تعلیم ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے۔ اب یہ سکھا رہے ہیں ہمیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو اعمال پیش ہونے کی رات ہے، اس رات بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اسلامی بھائیوں سے، ہم سب کو پتا ہے ہمارے اعمال میں کیا ہے، کتنی خطائیں ہیں، کتنی بے شرمیاں ہیں، کتنے جرم ہیں۔ کیا ہمیں کچھ آج شرم آ رہی؟ کیا یہ فیلنگز ہیں کہ یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے؟ آج ہمارے اعمال تیرے دربار میں آ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں اس میں اپنے کالے کر دیے اپنے نامہ اعمال، کچھ نہیں مالک تیری بارگاہ میں پیش کرنے کو۔ اور میرے قریب ہم پہلے سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم امتحان میں فیل ہیں، وی آر لاسٹ یا اللہ عز و جل۔ مگر مالک آج مغفرت کی رات ہے، آج رحمت کی رات ہے، اگر تیری رحمت صرف اچھوں پر برستی رہی تو ہم کدھر جائیں گے؟ آج گڑگڑانا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی۔ آج کی رات وہ رات ہے، روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ آج آسمان دنیا سے یہ ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ آج تو اعلان ہو رہا ہے نا، لیکن کیا ہم اس کیفیت میں ہیں؟ کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح گڑگڑا رہے ہیں
کہ مولا بس آج معاف کر دیجیے، ورنہ حالت تو یہ ہے، وہ پنجابی شاعر لکھتے نا، جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، کچھ ہے نہیں، ایوریتھنگ لاسٹ. ہم نے ساری زندگی بیکار کاموں میں تو گزاری، نیکیاں کی تو اس میں اخلاص نہیں، ریاکاری. جے نے ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، پر جے ویکھا میں رحمت رب دی بلے بلے بلے. اس رات کا احادیث میں کس انداز سے ذکر ہوا. The mother of believer سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا stated, I heard that holy prophet sallallahu alaihi wasallam saying, Allah Azza wa Jalla opens the portal of mercy in 4 nights. بی بی عائشہ کہتی ہے میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے، رحمتوں کی جو برسات ہے وہ ان 4 راتوں میں برساتا ہے. مضمون حدیث ہے. نمبر 1 the night of عید الاضحیٰ، وہ رات جو عید الاضحیٰ سے پہلے آتی ہے. نمبر 2 the night of عید الفطر، جس کو چاند رات ہم کہتے ہیں. رمضان کے بعد جو رات آتی ہے صبح عید ہوتی ہے. یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ وہ رات بھی تو کچھ دنوں میں آئے گی، مگر اس رات کیا ہوتا ہے؟ طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. یہ رحمت کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے. نمبر 3 بی بی عائشہ said that 15th night of Shaban, as in this night the names of those destined to die this year. 15 شعبان کی رات، اور اس رات اس سال مرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں. Provision of sustenance of people and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed. آپ فرماتی کہ نبی پاک نے فرمایا اس رات اس سال میں کس کو کتنا رزق دیا جائے گا یہ بھی شب برات لکھا جاتا ہے، اور اس سال کون کون حج کرے گا یہ نام بھی شب برات لکھے جاتے ہیں. اتنی نازک رات. The 4th night, night of Arafah, the night between the 8th and 9th of Dhul Hijjah until the azan of Fajr. 8 اور 9 ذو الحجہ کی درمیان کی رات، یہ 4تھی رات ہے جو رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ عرفہ کی رات کہلاتی ہے. Dear Islamic brothers, how critical the 15th night of Shaban al-Mu'azzam is. کتنی نازک رات ہے. No one knows what will be predestined for him. Sometimes a person is heedlessly busy in these activities while mishaps are destined for him. لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے. ذرا غور کیجئے. It is stated in غنیۃ الطالبین، یہ وہ کتاب ہے جو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے. غوث پاک تحریر فرماتے ہیں The shrouds of many people are washed and prepared, but they are busy wandering around in the markets. غوث پاک کہتے ہیں کچھ کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں مگر اس کو پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں there are many people whose graves have been dug and ready, but they are busy enjoying themselves. فرماتے ہیں کچھ لوگوں کی قبر کے گھڑے خودے تیار ہوتے ہیں مگر وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ بازار میں مذاق مستی اور جناب گناہوں میں مصروف ہوتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بس اس جملے کے تحت بتاؤں، پہلے بات پوری کر لوں پھر میں آپ کو پریکٹیکلی بھی سمجھاؤں گا. آپ فرماتے ہیں number of people are busy laughing although the final moment of their death is approaching. کچھ لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں مگر موت کا وقت قریب آ گیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں the construction of many houses is about to complete, but at the same time the lifetime of the owners is also about to complete. فرماتے ہیں کچھ گھر بالکل بن کر تیار ہو گئے ہوتے ہیں مگر مکین جو اس گھر میں رہنے کے لیے آنا چاہتا ہے اس کا آخری وقت بھی آ گیا، اس کی قبر بھی تیار ہو چکی. اب ذرا اس کو پریکٹیکلی سمجھیے. آپ جب قبرستان جاتے ہیں کچھ قبریں تیار ملتی ہے نا، صحیح بات بتاؤں پریکٹیکلی جو قبریں خودی ہوئی ہیں نا، جتنی بھی خودی ہوئی ہیں وہ زندہ ہے اس وقت. ہاں تھوڑی دیر بعد مرنا ہے انہوں نے اور پھر اس قبر میں آ جانا ہے. کفن کی دکان پر جب کبھی جائے نا تو وہ کفن وہ طے کر رہا ہوتا ہے، پلاسٹک میں ڈال رہا ہوتا ہے. ایکچولی جس کا کفن طے کر رہا ہے نا وہ اس وقت زندہ ہے، تھوڑی دیر بعد اس نے مرنا ہے. یہ کفن خریدنے کوئی آئے گا دکان سے، اس کو کفن پہنایا جائے گا، اور جو قبر تھوڑی دیر پہلے گورکن نے یا ایک دن پہلے کھودی تھی یہ اس کے لیے کھودی تھی جو زندہ ہے. تو مجھے اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہماری قبر خودی بھی کہیں ریڈی تو نہیں ہے، کہیں کفن طے تو نہیں ہو رہا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر. Dear Islamic brothers, this is the very crucial night. بہت زیادہ نازک رات ہے. اس رات کتنی مغفرت ہوگی، کتنے لوگ بخشے جائیں گے. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ has reported that the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, Jibreel علیہ السلام came to me and said
This is the 15th night of Shaban. Allah Azza wa Jal frees as many people from the hell as the number of the hairs on the goats of the tribe of Kalb. प्यारे आका फरमाते जिब्रील अमीन मेरे पास आए और आकर अर्ज की कि हुजूर आज 15 शाबान की रात है, अल्लाह ताला इतने लोगों को जहन्नम से आजाद फरमाएगा जितने कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद है। What is the meaning of that? मैं और आप तो अपने सर के बाल काउंट नहीं कर सकते, एक गोट के, हम एक बकरी के बाल काउंट नहीं कर सकते। कबीला बनी कल तो सबसे ज्यादा बकरियां पाला करता था। इट मीन्स मिलियंस बिलियंस लोग आज की रात बख्शे जाएंगे, मगर but he Azza wa Jal does not cast merciful sight at an infidel. इस रात भी कुछ लोग ऐसे जिन पर अल्लाह ताला नजर रहमत नहीं फरमाएगा। इनफिडल मुशरिक पर नजर रहमत नहीं फरमाएगा। Malicious person, one who cuts off family ties, the one who dangles his clothes, a person who disobeys his parents, and a person who is habitual of drinking wine. हदीस का मजमून क्या बना कि शिर्क करने वाले इस रात को नहीं बख्शे जाएंगे। फिर फरमाया जो अहादीस का मजमुआ है, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप का नाफरमान, disobeyed of parents, नहीं बख्शा जाएगा। शराब पीने वाला, हैबिचुअल ऑफ ड्रिंकिंग वाइन, शराब का आदी, नहीं बख्शा जाएगा। खुदारा इन चीजों से तौबा करो। अब वाइन शराब अब तो पार्टीज में कोल्ड ड्रिंक की तरह पी जा रही है, इसको कोई जुर्म समझता ही नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कितना बड़ा सिन है, ये कितना बड़ा गुनाह है कि जिस रात करोड़ों अरबों लोग बख्शे जा रहे हैं, शराब ही नहीं बख्शा जा रहा। तौबा कर लीजिए, छोड़ दीजिए इन बुरी आदतों को, ड्रग्स को छोड़ दीजिए प्लीज। My dear viewers, my youngster brothers, वेस्टर्न वर्ल्ड में बदकिस्मती से जब सुनते तो दिल जलता है कि मुसलमान कहलाने वाले बड़ी तादाद में ड्रग्स का यूजेज कर रहे हैं। किधर जाएंगे हम? इन ड्रग्स को, इस नशे की आदत को खुदारा छोड़ दीजिए। यहाँ उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला झंझोड़ रहे हैं कि इबादत भी करनी है तो इखलास के साथ करनी है, और अगर इबादत भी दिखलावे वाली है तो कब्र में उनका भी हाल बुरा हो जाएगा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एटीट्यूड आपको बताऊं कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कतई जन्नती हैं, अल्लाह अकबर, अशराए मुबश्शरा से उनका शुमार होता है। और लेकिन उनका अंदाज क्या होता था, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कब्रिस्तान जाते, कब्र जाते तो इस कदर रोते थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। अर्ज की गई जन्नत और दोज़ख का तस्करा करते वक्त आप इतना नहीं रोते, मगर कब्र पर बहुत रोते हैं। उसकी वजह क्या है? फरमाया मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, कब्र आखिरत की सबसे पहली मंजिल है। अगर साहिबे कब्र ने इससे नजात पाई तो बाद का मामला उससे आसान है, और अगर इधर नजात ना मिली तो आगे का मामला और ज्यादा सख्त। एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट एग्जामिनेशन, ये पहला इम्तिहान है जो मरने के बाद देना है। जो इस इम्तिहान में कामयाब है वो आगे बढ़ता चला जाएगा, उसकी सक्सेस का रास्ता खुल जाएगा, मगर जो इस इम्तिहान में ही फेल हो गया वो आगे भी बर्बाद रहेगा। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाई, क्या हम इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं? हम में सबने किसी न किसी एग्जाम को दिया ना, स्कूल मदरसे कहीं ना कहीं एग्जाम दिया था। उस एग्जाम से पहले हम पर कितना बर्डन था, कितना प्रेशर था। मगर आइए जरा उस एग्जामिनेशन और कब्र के एग्जामिनेशन का थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। दुनिया के एग्जाम की डेट पहले से पता होती है, फला मंथ की फला तारीख को इम्तिहान होगा, दैट्स व्हाई वी प्रिपेयर फॉर दैट, हम उसके लिए तैयारी करते हैं। ठीक है, सेकंड, उस पेपर को जब हम देते हैं अगर फेल हो जाए तो उसको रिपीट देने का मौका मिलता है। सप्लीमेंट्री पेपर्स होते हैं, या ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि भाई एक साल आपका फेल हो गया, आप दोबारा उस क्लास में पढ़ेंगे, दैट्स इट, और तो कुछ नहीं होता। तीसरा, उस एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो फ्यू मंथ्स के बाद या फ्यू डेज के बाद अनाउंस होता है। ठीक है, ये तीन चीजें ध्यान में रखिएगा। वी नो द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, हमें पहले से पता है एग्जामिनेशन का लॉस क्या है अगर उसमें फेल हो गए, एक साल पढ़ाई दोबारा करनी पड़ेगी, या ज्यादा से ज्यादा क्या पनिशमेंट मिलेगी। और थर्ड, उसको दोबारा रिपीट का मौका मिलता है। और तीसरे नंबर पर यह है कि उसके रिजल्ट में कुछ टाइम लगता है। कब्र का इम्तिहान ये कैसा इम्तिहान है, कभी सोचा आपने? देयर इज नो सप्लीमेंट्री पेपर, दूसरा चांस नहीं है। इधर एक साल पीछे रह जाएंगे, उधर कयामत तक कब्र में मार पड़ती रहेगी। कयामत तक अल्लाह नाराज हो गया तो जहन्नम की खिड़की खुली रहेगी, सांप और बिच्छू आ जाएंगे। कौन बियर कर सकता है अल्लाह की पनिशमेंट को? कौन उस सजा को बर्दाश्त कर सकता है? ऐसे नहीं रोते थे हजरत उस्मान गनी, बिल्कुल करेक्ट फरमाया उन्होंने कि यही पहली मंजिल है और वी हैव टू क्लियर दिस एग्जाम। किसी सूरत मैंने और आपने इस इम्तिहान को पास करना है।
ادھر فیل ہو گئے تو مارے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کا رزلٹ دیر سے اناؤنس نہیں ہوتا، ادھر جواب دینا ہے، صحیح جواب دیا تو جنت کی رحمتیں ہیں، تا حد نگاہ قبر وسیع ہے، اور ادھر رانگ آنسر دیا، ادھر جناب جہنم کا عذاب شروع ہو جائے گا، جہنم کی کھڑکی کھل جائے گا۔ اور پھر جو سب سے زیادہ کروشل بات ہے، سب سے زیادہ ڈرنے والی بات ہے، we don't know the date of that examination، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ امتحان کب دینا ہے، وہ آج بھی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، ہم میں سے ہو سکتا ہے کہ کل رات کوئی اپنے گھر میں نہ سوئے، قبرستان میں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کب امتحان ہوگا۔ تو جب ہمیں پتہ نہیں ہے تو it means we have to prepare daily، ہمیں روز یہ طے کر کے سونا ہے یا زندگی گزارنی کہ آج اگر امتحان دینا ہے تو میں تیار ہوں، میں اس امتحان کے لیے تیار ہوں۔ I have a question of all of you، میں اب آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں ناظرین، میں اپنے آپ سے بھی کروں اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں، اگر آج مر گیا، مر تو سکتا ہوں نا، یہ تو پاسبل ہے نا، آج مر گیا، کیا میں تیار ہوں قبر کے امتحان کے لیے؟ میں جواب دے پاؤں گا کہ اللہ راضی ہے مجھ سے؟ کیا ایسی زندگی گزارنی ہے کہ مار نہیں پڑے گی؟ تو پھر تو ٹھیک ہے، if the answer is yes then it's okay، اور اگر آنسر یہ نہیں آ رہا دل سے کہ نہیں ابھی تو بہت گناہ ہے، بڑی خطائیں ہیں، توبہ کرنی ہے، اچھا بننا ہے، نمازیں بھی کئیوں کی قضا ہو رہی ہیں، حرام روزی بھی چل رہی ہے، حرام چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہے، حرام سن بھی رہا ہے، جھوٹ بھی زبان سے گیا نہیں ہے، غیبتیں بھی جاری ہیں، ماں باپ الگ پریشان ہیں، فیملی الگ ٹینشن میں ہے، روزی حرام بھی چل رہی ہے، ابھی نہیں مرنا بھائی، ابھی تو توبہ کرنی ہے۔ تو پھر بتاؤ نا کب توبہ کرو گے، کب قبر کی تیاری کرو گے؟ ابھی تو سنا کہ یہ اچانک موت کا ہوگا شکار، پتہ بھی نہیں چلتا۔ روز صبح کئی لوگ گھر سے نکلتے ہیں اور کہہ کر جاتے ہیں کہ میں جب ایوننگ میں واپس آؤں گا نا تو یہ والا کھانا بنا کے رکھنا، یہ والے میرے کلوتھس استری کر کے ذرا ریڈی کر کے رکھنا، I have to go with my friends۔ بندہ واپس نہیں آتا، لاش واپس آتی۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا، اور لوگ کہیں گے یار ہمارے ساتھ ہی تو تھے آج، ارے صبح ملاقات ہوئی تھی، کل تو کھانا ساتھ کھایا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ آج آپ کہتے ہیں نا کسی کے بارے میں، ایسے ہمارے بارے میں کوئی کہے، تھوڑے دن تک لوگ یاد رکھیں گے، اس کے بعد ہم ہوں گے، ہماری قبر ہوگی، ہمارے اعمال ہوں گے، اگر چین میں ہوں گے نا تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر زندگی نماز پڑھتے ہوئے گزر رہی ہے، سنتوں کے مطابق ہے، حلال روزی کما رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن ہو رہی ہے، حرام چیزوں سے بچ رہے ہیں، نیکی کی دعوت کے کاموں میں انوالو ہے، تو پھر تو انشاءاللہ خیر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر تو نبی پاک تشریف لائیں گے اور پھر اعلیٰ حضرت لکھتے نا قبر میں لہرائیں گے تا حشر جلوے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ لیکن اپنے آپ سے پوچھو، کسی اور سے نہ پوچھو۔ I know very well، ہر بندہ اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپایا ہے، ہمیں سب پتہ ہے اپنے بارے میں۔ تو پلیز میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اس ایگزام کی تیاری کیجیے، ایگزام میں کوسچن بھی ڈکلیئر ہے۔ اچھا دنیا کے امتحان میں تو سوال پتہ نہیں ہوتے نا، یہ قبر کا امتحان بڑا نرالا ہے، سوال پہلے سے پتہ ہے، جواب بھی پہلے سے پتہ ہے، مگر جواب وہی دے سکے گا جو ایمان لے کر جائے گا اور جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے۔ حالانکہ آپ نے یہ 100 بار اس جواب کو پڑھ لیا، اس دن یاد اسی کو آئے گا جب پوچھا جائے گا من ربک کا، تو وہ کہے گا ربی اللہ۔ جب پوچھا جائے گا ما دینک کا، تمہارا دین کیا ہے، وہ کہے گا دین الاسلام۔ اور پھر ایک پیارا سا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا تو جس نے نبی پاک پر درود پڑھتے ہوئے، سلام پڑھتے ہوئے ان کی سنتیں اپنائی ہوں گی، چہرے پہ داڑھی سجائی ہوگی، سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، وہ تو دیکھ کر عرض کرے گا کہ وہی آقا ہے جن کے لیے میں درود پڑھتا تھا، سلام پڑھتا تھا۔ اے فرشتوں، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، لیکن ایسی لائف گزری کہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک جب تشریف لائے تو نبی پاک کی پہچان ہی نصیب نہ ہو، آقا ہی چہرہ نام سے موڑ لے، کیونکہ نبی پاک نہیں فرمایا نا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں۔ سوچئے سنت کے بغیر جو زندگی گزار رہے ہیں، حرام کاموں میں زندگی گزار رہے ہیں، گناہگار تو ہیں مگر بندے تو رب کے ہیں نا، وہ بندوں کو ان کی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا، اس کی رحمت تو چاہتی ہے، جی ہاں اس کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارا یہ انداز ہے کہ نہیں کہ مولا
آج ہم بس تیرے دربار میں آ گئے، مجھے حاضر دربار ہے، سر جھکا لیا ہے، مانتا ہوں مولا میں سب سے برا ہوں، مگر آج بخش دے مالک۔ قبر میں وہ کون سے اعمال ہیں جو کام آئے؟ ہم اکیلے ہوں گے نا، اندھیری قبر ہوگی، کبھی سوچا ہمارے روم کی لائٹ چلی جائے، ڈر لگتا ہے، پنکھا نہ چلے، ایئر کنڈیشن گرمیوں میں نہ چلے تو نیند نہیں آتی، جنریٹر، یو پی ایس، کتنے انتظام کرتے ہیں۔ کبھی سوچا کہ قبر میں ہوا آئے گی کہ نہیں؟ اکیلا ہوں گا، کیا ہوگا میرے ساتھ؟ اور اگر اللہ نہ کرے ادھر سانپ بچھو آ گئے، ادھر جہنم کی آگ ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مومن مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو عذاب کی روک تھام کے لیے، عذاب سے سیکیور کرنے کے لیے، سنو وہ کیا سیکیورٹی ہوگی؟ نماز اس کے سر کی جانب، زکوٰۃ رائٹ سائڈ پہ دائیں طرف، روزہ لیفٹ سائڈ پہ بائیں طرف، صدقہ، صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک جو ہوگا وہ پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ بس جب عذاب اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے، جب رائٹ سائڈ سے عذاب آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے بھی کوئی راستہ نہیں ہے، جب لیفٹ سائڈ سے بائیں سائڈ سے عذاب آتا ہے تو روزہ کہتا ہے میرے یہاں سے بھی کوئی راستہ نہیں ہے، پاؤں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو صدقہ اور دوسرے نیک اعمال کہتے ہیں ہماری طرف سے بھی داخلے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ سیکیورٹی ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، صدقہ و خیرات، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ وہ عادتیں ہیں جو قبر میں کام آئیں گی۔ پلیز ان عادتوں کو اپنا لیجیے۔ آج شب برات قبرستان جانے کی رات ہے تو قبر کو یاد کرے نا۔ ٹرائی ٹو پریپیئر فار یور گریو۔ لوگ کہتے ہیں برائٹ فیوچر ہونا چاہیے۔ ارے جتنا برائٹ فیوچر کے بارے میں سوچتے ہو کبھی برائٹ گریو کے بارے میں بھی تو سوچو نا، کہ قبر بھی تو برائٹ ہو، وہ بھی تو روشن ہو، ادھر اندھیرا نہ ہو۔ یاد رکھیے گا قبر فقط دو طرح کی ہوتی ہے، there is no third option۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ Now we have to decide, we have to think about it۔ ہمیں سوچنا ہے کہ میری لائف ایسی ہے کہ قبر جنت کا باغ بنے گی یا اللہ نہ کرے جہنم کا گھڑا بن جائے گی۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بڑا خوبصورت فرمان فرماتے ہیں، اے سورہ ملک پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے قرآن سے دوستی کرنے والوں تمہیں مبارک ہو۔ قبر میں دیکھو یہ کیسا کام آنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ سورہ ملک ہے۔ تو روز رات مغرب سے لے کر فجر تک کسی بھی وقت آپ سورہ ملک کی تلاوت کریں، یہ قبر میں کام آئے گی۔ کتنے سارے سافٹ ویئرز ہیں ہمارے موبائل میں، ڈیلی کتنے سافٹ ویئر آن کرتے ہیں، کبھی چیک کیجئے کہ ایک دن میں کتنی بار، بعض اوقات ہنڈریڈز آف ٹائم ہم موبائل آن کرتے ہیں، کسی سافٹ ویئر کو آن کرتے ہیں۔ اتنے سارے سافٹ ویئر آن لائن ہوتے ہیں روزانہ۔ جب میں اور آپ چلے جائیں گے نا قبر میں، دنیا سے جائیں گے، یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے لوگ ڈھونڈیں گے کہ یار یہ بندہ 5 دن ہو گئے آن لائن نہیں، ہم دیکھتے ہیں لاسٹ سین کب ہے، یہ لاسٹ کب آن لائن ہوا تھا، اچھا ابھی جاگ رہا ہوگا یا سو رہا ہوگا، لوگ اس سے چیک کر لیتے ہیں کہ یار اس نے لاسٹ سین کب کیا تھا۔ 1 دن ہو گیا سافٹ ویئر نہیں آن ہوا، 2 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا، 3 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا۔ جب جا کے پوچھتے ہیں تو پتا چلتا ہے بندہ ہی آف لائن ہو گیا ہے، یہ بندہ مر گیا ہے، یہ قبر میں چلا گیا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے؟ جس نے قرآن تھاما ہوگا نا وہ قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا، وہ قرآن قبر میں روشنی اور نور کا کام شفاعت کرے گا، روکے گا عذاب کو۔ تو اس کو تھام لو نا جو قبر میں بھی آن لائن رہے۔ اس سافٹ ویئر کو کب کھولتے ہیں؟ پچھلے رمضان میں قرآن پڑھا تھا، اب بہت سارے ہوں گے جو اس رمضان میں پڑھیں گے، پورا سال قرآن سے دور، قرآن صحیح پڑھنا آتا نہیں، نہ اس کے تلفظ نہ اس کی تجوید۔ کیا مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ کیا قرآن سے اتنا دور رہ کر زندگی اچھی ہے؟ نہیں میرے میٹھے اسلام۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ چیک کرو ہمارے سینے میں کتنا قرآن ہے، ہم کتنا قرآن روز پڑھتے ہیں۔ پلیز کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں روز یہ نیت کر لوں کہ میں اس وقت تک سوؤں گا نہیں جب تک میری آنکھیں قرآن دیکھ نہ لیں، میرے کان کچھ قرآن سن نہ لیں، اور میری زبان کچھ قرآن پڑھ نہ لیں۔ کتنی اچھی زندگی ہے قرآن کے ساتھ۔ تو پلیز اللہ کے کلام سے دوستی کریں، صدقہ و خیرات، یہ دن ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے۔ صحابہ کرام شعبان میں اپنی زکوٰۃ ادا کرتے تھے تاکہ رمضان میں غریب لوگ اچھے طریقے سے اپنا رمضان گزار سکے۔ زکوٰۃ دیں اور پھر صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، سبحان اللہ، یہ اتنا اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو کامیاب لوگوں کے اوصاف بیان کیے نا، ویسے میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں، قرآن کی بات کی ہے نا، آپ سورہ مومنون 18 پارے کی سٹارٹ کی جو سورت ہے نا، سٹارٹ اسی سے ہوتا ہے، 11 آیت ہے، 11 آیات
پلیز مسٹ ریڈ دوز آیا، ضرور پڑھیں ان آیتوں کو، اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں۔ لوگ کہتے ہیں یار فلاں سکسیسفل ہے، فلاں کامیاب ہے، پیسے والا کامیاب ہے، جناب اتنا بڑا کاروبار ہے یہ کامیاب ہے، فلاں ملک کا پاسپورٹ ہے وہ کامیاب ہے۔ نہیں جناب، جو عہدیدار ہے، جس کے پاس کوئی اقتدار ہے، وہ کامیاب ہے۔ کون فیصلہ کرے گا ہوئی سکسیسفل؟ جس نے کائنات بنائی، جس نے مجھے بنایا، جس نے آپ کو بنایا، وہ رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کیونکہ یہ 18واں پارہ شروع یہیں سے ہوتا ہے کہ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ہائے ہائے، اور پھر اس کے بعد ان ایمان والوں کے اوصاف، کون سے ایمان والے ہیں، ان کے اندر اسپیشلٹی کیا ہے، اللہ نے ان 10 آیتوں میں بیان بھی فرما دیا، اور جو آخری 11ویں آیت ہے نا، اس میں تو انعام بھی بتا دیا کہ ان کو ملے گا کیا، ان ایمان والوں کو ملنا کیا ہے۔ ضرور پڑھیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مگر میں چونکہ صدقہ اور خیرات کی بات ہو رہی ہے، زکوٰۃ دینے والی بات ہو، تو شروع کی 3-4 آیتیں سناتا ہوں آپ کو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون۔ اللہ فرماتا ہے بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے ہیں۔ اب مراد کو پہنچے کیا کرتے ہیں؟ جو اپنی نماز میں گر گڑاتے ہیں۔ کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں؟ اب تو نماز پڑھتے نہیں، پڑھتے تو دھیان کہیں اور ہوتا ہے، فوکس نماز میں خشوع و خضوع ہے جن کی۔ پھر فرمایا جو کسی بےہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے۔ ادھر تو حال یہ، کوئی بتاؤ یار، کوئی ویب سائٹ بتاؤ، کوئی کلپ بھیجو، کوئی سافٹ ویئر بتاؤ جدھر سے معاذ اللہ گندی بری باتیں دیکھنے کو ملے۔ قرآن کہتا ہے جو بےہودہ بات کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، یہ ایمان والے، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور آگے فرمایا اور وہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ دن آئے ہیں اپنی زکوٰۃ کا پراپر حساب کرے، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرے۔ اور یہ میں ایک اور بات بتا دوں، جب بھی عبادت کرے نا، وہ خوش دلی کے ساتھ کرے، وارم ویلکم کریں عبادت کو، برڈن فیل نہ کریں۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں یار زکوٰۃ دینی پڑے گی، اتنا ساری زکوٰۃ بن رہی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے اگر میری 10 لاکھ زکوٰۃ بن رہی ہے، اوہو، ارے خدا کے بندے، اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بن رہی ہے۔ شکر ادا کرو، اللہ نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ میں تو کہتا ہوں جو زکوٰۃ دے وہ سجدہ شکر بھی ادا کرے کہ مالک تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنا۔ تراویح پڑھنی پڑے گی، رمضان آ گیا، ارے اللہ کے بندو شکر ادا کرو، اللہ نے پیر سلامت دی، اللہ نے پھر رمضان دے دیا، پھر روزے رکھوں گا، پھر تلاوت کروں گا، پھر تراویح، خوش دلی کے ساتھ برڈن فیل کر کر اگر آپ عبادت کریں گے اس کا ثواب بھی نہیں ملنا، اللہ ناراض ہوگا اس سے۔ خوش دلی کے ساتھ ویلکم کرے عبادت کو، انشاءاللہ اللہ اور عطا فرمائے۔ اور یہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، یہ تو ملٹیپلیکیشن ہے آپ کے مال کی۔ تو ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیو، اس میں ماہ رمضان سے پہلے خوب سخاوت کرے۔ سخی اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ اکبر۔ حدیث کا مضمون ہے سخی اللہ کے قریب، بندوں کے قریب، جنت کے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ اور جو بخیل ہوتا ہے نا، کنجوس، سٹنجی، فرمایا وہ اللہ سے بھی دور، بندوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ آپ سوچ لیجئے کون سے گروپ میں جانا ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ سخاوت عطا فرمائے، اور اپنی راہ میں دل کھول کر خوش دلی، دیکھیں انجوائے کر کے خرچ کرو گے نا، اس کو پتہ کیسے انجوائے کر سکتے ہیں آپ، اس کو کیسے خوش دلی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ مال انسان کو یقیناً پسند ہوتا ہے، یہ انسان جو ہے نا، اس کو اس کے اندر، اس کو کہے کہ دل کے اندر مال سے محبت ہے۔ اب اس مال کو خرچ کرتے ہوئے خوشی کیسے ہو، اس کا بڑا پیارا علماء نے طریقہ بتایا کہ بندہ یہ سوچے، یہ سمجھے اور یقین کرے کہ جو میں دے رہا ہوں نا، یہ جا نہیں رہا ہے، یہ میرے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے اور ملٹی پلائی ہو رہا ہے۔ سبحان، جب یہ آپ کا مائنڈ سیٹ بن جائے گا نا، مثال کے طور پہ ہمارے یہاں لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں، BC ڈالتے ہیں، تھوڑے تھوڑے پیسے، کیوں؟ یار مشکل وقت میں کام آئیں گے، اسی لیے ڈالتے ہیں نا۔ تو یہ واقعی وہ پیسے ہیں جو مشکل وقت میں کام آئیں گے، اور یہ وہ مشکل وقت ہوگا جب کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ Nobody help us on the day of judgment۔ کیوں؟ کہ وہاں تو آپ نے سنا ہے نا، ماں بھی جواب نہیں دے گی، والد بھی جواب نہیں دے گا، والد کو بیٹا جواب نہیں دے گا۔ تو یہ وہ میرے پیسے ہوں گے جو مجھے اس وقت ملیں گے اور ملٹی پلائی ہو کر ملیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کریم فرماتا ہے، حدیث قدسی میں ہے جس کا مضمون ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے۔ اللہ کا فرمان سنے، میرے پاس جمع کرا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا، نہ چوری ہوگا۔ میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہو۔ اب بتاؤ خرچ کرتے وقت مزہ کیوں نہ ہے؟
اگر یہ ذہن بن جائے کہ یار میں جمع کرا رہا ہوں قیامت کے دن ملٹی پلائی ہو کے ملے گا، جب میں پھنسا ہوا ہوں گا زیادہ ملے گا، تو بندہ کہ اور ڈال دو یار، تھوڑے اور لے جاؤ بھائی۔ تو آپ انجوائے کریں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، کسی غریب کو، کسی مسجد میں، کسی فقیر، جو رشتہ دار غریب فقراء ہیں بانٹیں، اور سوچے نا۔ میں آج کی مثال دیتا ہوں، میں آج ایک جگہ بیٹھا تھا، زکوٰۃ سیمینار تھا میرا، وہاں بیان تھا، تو وہاں کچھ بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے تھے، آپس میں بات ہو رہی تھی کہ یار مجھ سے وہ لینے آئے تو میں تو دے چکا تھا، زکوٰۃ تو دے دی تھی، تو میں نے کہا آپ کو اور دینا چاہیے، کہا یار پوری تو دے دی تھی، میں نے کہا اللہ نے دینا روک لیا ہے، خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا۔ یہ روک لیتے نا جو بھائی ہم نے دے دیا جتنا دینا تھا، ارے دیتے رہو، وہ جب دیے جا رہا ہے آپ جانے والا راستہ بھی کھلا رکھو، وہ اور عطا فرمائے گا۔ یہ ملٹی پلائی ہے، یہ وہ ایسا سرکولیشن ہے جو آپ کا بڑھتا ہی رہے گا۔ These are the days for generosity، یہ دن ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے، نیکی کے کام میں خرچ کیجیے۔ آپ نے سنا تو صحیح کہ صدقہ پیر کی طرف آ کے کھڑا ہو جائے گا، عذاب سے بچائے گا، نماز سر کی طرف آ کے کھڑی ہو جائے گی، جناب روزہ، اب یہ ساری وہ نیکیاں ہیں، زکوٰۃ، یہ بچائیں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ نیکیاں کرنے